نمبر 21، غیر مذہبی یا سطحی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب ہوتا ہے غیر مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا، یا کوئی سطحی لوگ ہیں جن کا علم پختہ نہیں ہے، ادھر ادھر کی معلومات ہیں، انہوں نے کوئی کتاب کوئی لٹریچر دین کے بارے میں لکھا، اب ایک آدمی اس پر اعتماد کر رہا ہے، اسے اصل دین کے مراجع مصادر کا پتہ نہیں، اس پر اعتماد کر کے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ حق کو غلط اور غلط کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے آدمی ان علماء کی کتابیں پڑھے جو مقتدیٰ اور پیشوا ہیں، جن کو اللہ نے عزت اور قبولیت دی، محبوبیت عطا فرمائی، جن کی باتیں اصل مصادر اور مراجع سے ہیں، اور جن کا وقت اور زندگی قرآن و سنت کی تعلیم اور زہد و تقوی اور اخلاص و للہیت اور شب بیداری میں گزری۔ ایسے لوگ جن کو اللہ نے معاشرے میں محبوبیت عطا فرمائی، ایسے علماء کی کتابوں کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 22، سودی لین دین کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب بنتا ہے سود میں انسان کی زندگی کا گزرنا۔ سود ایک ایسا معاملہ ہے، جب آدمی سود کا پیسہ لینا، سود کا معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تو وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کرتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے وہ آدمی دین سے محروم ہو جاتا ہے، سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ گناہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم لے لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو یعنی بہت بڑا گناہ ہے، روایات میں بڑے سخت الفاظ میں اس پر تنبیہ آئی ہے۔ اس لیے سود لینے والے پر، دینے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 23، تکبر کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب تکبر ہے۔ معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھ رہا ہے، عاجزی اور تواضع کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ انسان کے علم نافع کی نشانی ہے، جتنا علم بڑھے اس میں تواضع آئے گی، جتنا آگے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں خشیت آئے گی، رونا ہوگا، گناہوں پہ گڑ گڑانا ہوگا، اپنے گناہوں پہ نگاہ ہوگی۔ اور جتنا آدمی دین سے دور ہوتا ہے اس کی دوسروں پہ نظر ہوتی ہے، اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، دوسروں پہ دوربین فٹ ہوتی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، حالانکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ ہونی ہے کہ تو نے اپنی زندگی کیسی گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، دین پر تو نے کتنا عمل کیا۔ ہم سے اپنے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ ہم دوسرے کی دین کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں، اپنی دنیا کی فکر ہے، دوسروں کی دین کی فکر ہے۔ دوسروں پر اعتراض ہوگا، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور بھائی تو خود کیا کر رہا ہے؟ اس لیے ایک دین سے دوری کا سبب تکبر ہے کہ ایسا آدمی جس میں ہوتا ہے وہ دین کی بات پوچھتا ہی نہیں، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ میں مسئلہ کسی سے پوچھوں، میں کسی اور سے دین کی بات پوچھوں تو یہ تو میری کم علمی کی بات ہوگی، تو وہ غلط بات پر عمل کر کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 24، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب غیروں کی مشابہت، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانا۔ آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی نظر آ رہی ہے، جو طریقہ یہود و نصارہ اپناتے ہیں اگلے دن ہمارے ہاں رواج بن جاتا ہے۔ کسی نے سر پہ کٹورا رکھ کے بال کاٹے، اگلے دن مسلمانوں میں رواج ہو گیا۔ کسی نے پینٹ کو گھٹنوں سے کاٹا، وہ رواج بن گیا۔ کسی نے پینٹ کا کپڑا تنگ کیا، جینس کی پیٹ بنائی، وہ رواج ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر دیا، 5-6 ٹخنوں سے اوپر، وہ ہمارے ہاں رواج بن گیا۔ عورتوں کا لباس تنگ ہوا، ہمارا رواج بن گیا۔ آج دیکھیں نا، بچیوں کا لباس پورا نہیں ہے۔ آج آپ چلے جائیں کسی بازار میں، اپنی 8 سالہ 10 سالہ بچی کا کہیں کہ پورا لباس دو، جس کی آستینیں پوری ہوں، لباس کھلا ڈلا ہو، جسم کی ساخت نظر نہ آتی ہو، کپڑا باریک نہ ہو، پورے بازار میں گھوم جاؤ، ایسا لباس نہیں ملے گا۔ آج سے 2 سال پہلے جانا ہوا بچی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے، تو جہاں جاتا میں نے کہا بچی کی عمر 11 سے 12 سال ہے، کپڑے ایسے ہوں جو مکمل ہو، مکمل آستین ہو، اور کپڑا باریک نہ ہو اور جسم نظر نہ آئے، ایسا کپڑا۔ ایک جگہ دوسری جگہ جہاں جاؤ آستینیں پوری نہیں ہیں، لباس بالکل تنگ ہے، لباس باریک ہے، جسم کی ساخت بالکل نظر آ رہی ہے۔ پورے بازار میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا کہ جو بچی کو پہنانے کے قابل ہو۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر پہننا ہے کپڑا خرید کے خود بناؤ۔ اب وہ رواج نہیں ہے، اب نیا رواج آ گیا۔ یعنی مسلمان معاشرہ، مسلمان آبادی، مسلمانوں کا بازار، لیکن رواج غیروں کا۔
مسلمان دکاندار چہرے پہ داڑھی، لباس غیروں کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں غیروں کی مشابہت نے ہمیں دین سے دور کر دیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رات کو کیبل اور نیٹ دیکھ کر صبح والد سے فرمائش کرتی ہیں وہ کپڑے لاؤ جو فلاں اداکارہ نے پہنے، وہ لاؤ جو فلاں گلوکارہ نے پہنے۔ بچہ بھی وہ کہتا ہے جو اس نے نیٹ پہ دیکھا ہوتا ہے۔ آج وہ دیکھ کر موبائل پہ ان چیزیں گھر پہ منگوائی جا رہی ہیں، اس لیے قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، رسم و رواج بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور انسان پیسے کے تلے دبتا ہی جا رہا ہے، دن بدن قرض بڑھ رہا ہے۔ نمبر 25، صحابہ اکرام پر اور اسلاف امت پر تنقید کرنا دین سے دوری کا ایک بڑا ذریعہ آج صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلاف امت اور دین کے وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں دین پہ گزار دیں، آج ایک آدمی اٹھتا ہے ان پر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوئی نادان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوئی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، کوئی امام مالک اور امام شافعی پر، جن لوگوں کی زندگیاں دین میں گزر گئیں، انہوں نے جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، اٹھنا بیٹھنا دین پر ہوا۔ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرنے والے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، فرض تو دور کی بات جن سے تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی، یومیہ 1,000 دفعہ درود شریف پڑھنے والے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے والے، 3 سے 4 گھنٹے آرام، 19 سے 20 گھنٹے دین کی خدمت، آج ان پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کون کر رہا ہے؟ جس کی کمائی اپنے حرام کی، جس کی اپنی بیٹی انٹرنیٹ اور کیبل میں یونیورسٹی میں وقت گزار رہی ہے، جس کے موبائل پہ 4 سے 5 آدمیوں سے دوستی ہے، جس کا وقت عشق مجازی میں گزر رہا ہے، وہ ان سلف پر اعتراض کر رہا ہے جن کی زندگیاں دین میں گزر گئی۔ تو بہرحال حضور نے ایک علامت بیان کی تھی، قیامت کی ایک علامت، لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہر کوئی آتا ہے وہ پہلے لوگوں کو داغدار کرتا ہے، پہلے لوگوں پہ لعن طعن کرتا ہے۔ یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے سے دور کرتا ہے تو وہ نیک لوگوں پہ نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو دور کرے گا نا، 2 گناہوں میں پڑ جائے گا، ہم جنس پرستی میں، لواطت میں، نیک لوگوں پر اعتراضات میں، نیک لوگوں پر تنقید کرنے میں، صلحاء پر، علماء پہ۔ سمجھنا چاہیے اللہ اس کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ نمبر 26، صغیرہ گناہوں پہ دوام کرنا۔ صغیرہ گناہوں پہ دوام کرنا یعنی ایک آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو مسلسل کر رہا ہے۔ ایک تو ایک کبھی گناہ ہوا، پھر وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ایک آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بھی پھر ایک وقت آتا ہے بڑھ جاتے ہیں۔ معمولی انگارے ہوتے ہیں لیکن چند کو ملاؤ، ایک وقت آتا ہے اس سے بھی آگ بھڑک جاتی ہے۔ زہر تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ پوری زہر کا پیالہ پی لے، تھوڑی سی چمچ کھائے تب بھی نقصان ہے۔ بڑا سانپ بھی ڈستا ہے، چھوٹا بھی ڈستا ہے، بچھو بڑا بھی نقصان دیتا ہے، چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، انگارہ بڑا بھی جلاتا ہے، چھوٹا بھی جلاتا ہے، آگ پٹرول کی بھی نقصان دیتی ہے، لکڑی کی بھی نقصان دیتی ہے۔ دیکھنا یہ کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ جب نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے تو یہ دین سے دوری کا ذریعہ۔ یہ شیطان نے ذہن بنا دیا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، چلو ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو انسان تعویلیں کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ کے بجائے تعویلیں کر رہا ہے، گناہ پہ جری ہو رہا ہے۔ نمبر 27، جھگڑا فساد کرنا۔ دین سے دوری کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ جھگڑے اور فساد میں وقت گزارنا۔ آج دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ چیز بھی نظر آ رہی، جھگڑا فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو بمشکل کوئی ایسا نظر آئے گا کہ گلی میں جاؤ جھگڑا نہ ہو، بازار میں جھگڑا نہ ہو۔ آج تو مسجدوں میں جھگڑے شروع ہیں، کہیں لائن لگی ہے وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، جس جگہ جاؤ 2 مسلمان آپس میں کہیں نہ کہیں تکرار ہو رہا ہے۔ صرف 5 منٹ کا صبر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی لائن پہ لگا ہے، اس نے پہلے روٹی لے لی، اس نے بعد میں لے لی، آخر حرج کی کیا بات ہے؟ وہ پہلے نکل گیا، یہ بعد میں نکل گیا، کیا حرج ہے؟ لیکن آج عجلت، جلد بازی اتنی بڑھ گئی کہ کوئی آدمی انتظار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جس جگہ جاؤ آپ دیکھو گے ہر ایک کی فکر ہوگی میں آگے نکل جاؤں، کوئی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹریفک ہے، ادھر ہارن پہ ہاتھ رکھا ہے، سب کی کوشش ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ یعنی ہر جگہ جھگڑا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم،
سب سے مبغوض ترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو ہو، جو جھگڑالو انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں مبغوض ترین، اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے؟ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، جو نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کو نرم مزاج پسند ہے۔ اللہ کے حبیب نرم مزاج تھے، انبیاء علیہ السلام نرم مزاج تھے، علماء صلحاء کے مزاج میں نرمی تھی۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مزاج میں نرمی لائے۔ اس جھگڑے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بسا اوقات جھگڑے میں طلاق دے دی، ساری عمر کے لیے پریشانی ہو گئی۔ جھگڑے کے اندر کلمہ کفر کہہ دیا، بڑوں کی کوئی بد زبانی بد اخلاقی سے بات کر دی، اپنی عاقبت کو برباد کر دیا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اس سے بچے۔ نمبر 28، دین سے دوری کا ایک سبب ظلم کرنا۔ 28واں سبب ہے ظلم۔ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو انسان رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس پہ لعنت فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، کیا تم نے ان بستی والوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو کیسا پکڑا؟ کوئی ان میں سے باقی نہ رہا۔ اللہ نے بستی والوں میں سے ہر ایک کو سزا دی، اور ایسی عبرتناک سزا دی کہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب نے ان بستی والوں کو پکڑا درحالے کہ وہ ظالم تھے، اور یقیناً تیرے رب کی گرفت بڑی سخت تھی، اور تیرے رب کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ ظالم آدمی کبھی غافل نہ ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ رب العالمین فرما رہے مجھے ان کے ہر عمل کے بارے میں پتہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور کبھی یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ مہلت دے رہے ان کو ایسے دن کہ جس دن میں انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سروں کو جھکایا ہوا دوڑ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں اٹھیں گی ان کی نگاہیں پلٹ کر نہیں دیکھیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے جو دل ہوں گے وہ حواس باختہ ہوں گے۔ تو بہرحال ظلم وہ گناہ ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 29، گناہوں پہ جری ہونا۔ گناہوں پہ جری ہونا یعنی گناہ ہو اور افسوس نہ ہو، گناہ ہو اور ندامت نہ ہو، اور گناہ کے مواقع خود تیار کر رہا ہے۔ آج پلاننگ ہوتی ہے کہ کس جگہ جا کر شراب پینی ہے، کس جگہ موسیقی میں شریک ہونا ہے، کہاں بیٹھ کر فلم اور ڈرامہ دیکھنا ہے، کس جگہ بیٹھ کر معاذ اللہ زنا لواطت ہم جنس پرستی کرنی ہے، کس جگہ جا کر فلاں گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ تو گناہوں پر جری ہیں، گناہوں کے مواقع تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اس پر ندامت بھی نہیں ہو رہی کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو جب انسان گناہ پہ جری ہو جائے وہ دین سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 30، دین اور اہل دین کا استہزاء کرنا۔ 30واں سبب بنتا ہے دین کا اور اہل دین کا، یعنی لوگ جو دین سے وابستہ ہیں ان کا مذاق شروع کر دیتا ہے، شریعت کے احکامات کا مذاق شروع کر دیتا ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں اور ابن العماد نے شذرات الذہب میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، ایک حدیث ایک محدث نے بیان کی مسواک کے بارے میں۔ اب یہ صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیتا۔ اب یہ صحیح حدیث بیان ہوئی۔ اس نادان بدبخت نے کہا یہ مسواک تو منہ میں مارنے کے قابل نہیں، یہ تو پاخانے کی جگہ میں مارنے کے قابل، اور سب کے سامنے مسواک کو اپنے پاخانے میں کی جگہ میں دبر میں مارنے لگا۔ اللہ نے اس بدبخت کو سزا یہ دی کہ جب یہ رات سویا صبح اٹھا، اس کے پاخانے کے راستے سے ایک جانور نکلا جو چوہے کے مشابہ تھا، اس کی ایک بالش دم تھی، نوکیلے اس کے دان تھے، اور اس کے جسم میں ہڈی کوئی نہیں تھی۔ جب وہ نکلا ہے تو اس کی ساری آنتوں کو اس نے اندر سے کاٹ دیا تھا۔ اب یہ جہاں سوتا وہ ایک دم آ جاتا، یہ دروازہ بند کرتا وہ نیچے سے آ جاتا، معمولی جگہ ہوتی تو وہ آ جاتا۔ یہ سویا تو اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کی دونوں آنکھوں کو نکال دیا، آنتیں اس کی ساری اندر سے پہلے وہ نکال چکا تھا۔ اب کسی پل اس کو چین نہیں آتا، اسے مارتا تو وہ مرتا نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن سویا، وہ جانور اس پہ چڑھا اور اس کے سینے کو چیرا، دل نکالا، وہیں یہ مر گیا۔ اب کوئی قریب نہیں جاتا تھا غسل دینے، کفن دینے، کہیں ہمارے جسم سے چپک نہ جائے۔
آخر کار ہوا یہ کہ ایک گھڑا کھودا گیا، بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ دھکا دے کر اس کی لاش کو گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ نہ غسل ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، نہ نماز جنازہ ہوا۔ وجہ کیا بنی؟ دین پر اعتراض، حضور کی سنت کا مذاق۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ بھی ایک سبب ہے آج دین سے دوری کا، کہ احادیث کا اور اسی طرح دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس استہزاء سے انسان اپنے آپ کو بچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، حضور کی کسی حدیث کو آزمایا نہ جائے۔ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم کم ہے، حضور کا فرمان برحق ہے، آپ نے جو فرمایا وہ وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں اور تحفۃ الاحوزی میں واقع ایک محدث حدیث پڑھاتے تھے اور اپنے سامنے کپڑا لٹکاتے تھے، تو کپڑا لٹکا کر اس کے پیچھے سے پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ شاگردوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا اصرار کیا۔ انہوں نے منع کیا لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب سامنے سے کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ چہرہ گدھے کی صورت میں تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ تو حدیث پڑھانے والے آدمی ہو، آخر یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ جو صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، کہیں اللہ تمہارے چہرے کو، سر کو گدھے کی صورت میں نہ تبدیل کر دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو آزمانے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قصداً اپنا سر پہلے اٹھایا، جان بوجھ کے اٹھایا، تو اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اس لیے حضور کی حدیث کو کبھی آزمانا نہیں ہے، کبھی مذاق نہیں اڑانا۔ آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں بات نہیں سمجھ آتی، آپ کا فرمان مبنی برحق ہے۔ اس لیے جنہوں نے اس طرح احادیث کو آزمایا، حدیث کا مذاق اڑایا، اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ تو 31ویں نمبر پر سبب ہے لوگوں کو اپنی سوچ اور افکار کے تابع کرنا۔ لوگوں کو اپنی سوچ اور افکار کے تابع کرنا، یعنی دین سے دوری کا ایک سبب یہ ہے کہ عموماً جو آدمی دینی کتب کا مطالعہ کر رہا ہے، اس نے جو اپنی سوچ بنائی ہے، اس کا جو اپنا نظریہ ہے، تو وہ اپنی اسی نظریے اور سوچ کے مطابق لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ عموماً آج کل قرآن کریم اور احادیث سے براہ راست استفادہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ دین کی پختہ معلومات آج بہت کم پائی جاتی ہیں۔ سطحی لوگ، سرسری مطالعے کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بعض لوگ جنہوں نے چند کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، تو پھر وہ لوگوں کو اپنے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا نظریہ، اپنا مدعا قائم کیا ہے، اسی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بے دینی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کی طرف بلاتے ہیں، اس کی دعوت نہیں دیتے جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کی طرف نہیں بلاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اس وجہ سے امت میں بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 32، فجر کی نماز سے محروم ہونا۔ بے دینی کا ایک سبب ہے فجر کی نماز سے محروم ہونا۔ فجر کی نماز بڑی ہی بابرکت نماز ہے، اور شریعت میں اس نماز کی بڑی تاکید آئی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرشتوں کی حاضری کا وقت جس نماز میں ہوتا ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اب جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں صبح کی نماز تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی دوسروں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، وہ مغرب تک رہتے ہیں۔ تو دو نمازوں میں یہ آپس میں ملتے ہیں، فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں۔ اب فجر کی نماز کا وقت وہ بابرکت وقت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی فرشتے جس وقت حاضر ہوتے ہیں وہ فجر کا وقت ہے۔ تو فجر میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اور اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں،
ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو کھانا ملے گا، بکری کے کھر ملیں گے تو یہ لوگ آئیں گے، لیکن نماز کا کہا جائے تو یہ لوگ سستی کرتے ہیں۔ تو اس لیے مومن آدمی کی نشانی ہے وہ فجر کا اہتمام کرے۔ تو فجر کا وقت بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس لیے جو آدمی فجر کی نماز میں شریک ہو جائے پورا دن اس کا بہت اچھا گزرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس لیے جس تجارت کا آغاز صبح کے وقت سے کیا جائے، جس کام کو صبح کے بعد شروع کیا جائے وہ کام بابرکت ہوتا ہے، اللہ اس میں نفع خوب دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ وقت سونے میں گزر جاتا ہے، لاپرواہی اور غفلت میں گزر جاتا ہے، اس لیے انسان دن بھر کی برکات سے محروم ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ آدمی رات جلدی سوئے تاکہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ تو بہرحال بے دینی کا ایک سبب میں نے عرض کیا، جب فجر کی نماز رہ جائے تو سارا دن سستی اور کاہلی اور غفلت ہوتی ہے، اعمال کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا اور دین سے بیزاری بے رخی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا جائے کہ انسان فطرت کے مطابق چلے، رات کو آرام کرے اور فجر سے ہی اپنے کام کاج کا آغاز کرے۔ نمبر 33، غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا دین سے دوری کا ایک سبب جو اس وقت بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات۔ آج ہم دیکھ رہے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظریں محفوظ ہوں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے، اور جس کی نگاہیں محفوظ نہ ہوں تو اس کی عزت و آبرو اور شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہ ہے، قرآن مردوں کو حکم دیتا ہے، عورتیں اس میں تبعاً شامل ہوتی ہے، لیکن جہاں بات نظر کی حفاظت کی آئی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والے مردو تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذالک ازکیٰ لہم، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ باخبر ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا دو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو دیکھیں نظر کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ جب انسان بدنظری کرتا ہے عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر عبادت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن نماز کی جو لذت چاشنی وہ نہیں ملتی، ذکر کرتا ہے ذکر کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، تلاوت کرتا ہے تلاوت سے سکون جو ملنا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بدنظری کرنے والا عموماً بے چین رہتا ہے، ہر وقت بے قرار رہتا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ مچھلی بے چین اور بے قرار ہوتی ہے۔ بدنظری کرنے والے کو کبھی بھی نکاح کے جو رشتہ ہے حلال اس میں اس کو لذت نظر نہیں آتی۔ شیطان اس کے سامنے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کو راحت سمجھتا ہے، اور جو نیک رشتہ ہے وہ اس کو اپنے لیے پریشانی اور تکلیف کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی کہ انسان نے بدنظری کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے کہ اللہ دونوں چیزوں کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، جو سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں پوشیدہ راز، جو تصویریں انسان دیکھتا ہے اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو حدیث میں لعنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو بدنظری کرنے والے پر اور جس چیز کی وہ بدنظری کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ تو جب حضور کسی چیز پہ لعنت فرمائیں پھر بھی انسان اس گناہ میں مبتلا ہے تو یہ وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
تو بہرحال دین سے دوری کا ایک سبب غیر محرم عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا۔ تو آج کے دور میں بد نظری بھی عام ہے، جہاں دیکھا جائے عموماً مرد عورتوں کا اختلاط بھی ہے۔ آج فیکٹری میں کام ہو رہا ہے، مرد عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ کسی جگہ تعلیم ہو رہی ہے، مرد عورت ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہی کلاس کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی ہیں، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، تو وہاں ماحول مخلوط ماحول ہے، تو جو پڑھا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان چاہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے غیر محرم عورتوں سے اجتناب کرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات نہ رکھے، تو اس سے ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، حیا بھی محفوظ ہوتی ہے۔ نمبر 34، فحش گوئی کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب ہے فحش گوئی کرنا۔ فحش گوئی کا مطلب بیہودہ گفتگو کرنا۔ بیہودہ گفتگو کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں تعلیم اس بات کی ہے انسان اچھی گفتگو کرے، لایانی باتوں سے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب یہ گناہ زندگی میں سرایت کر جاتے ہیں تو پھر اس کو عموماً تلاوت کی، ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اور ایسا آدمی اللہ کے ہاں مبغوث ترین آدمی ہے کہ جس کی زبان سے گالم گلوچ ہو اور وہ لڑائی جھگڑے والا انسان ہو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سب سے مبغوث ترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو ہے، ہر ایک سے جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس شخص کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے گا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے گا، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے گا، گالم گلوچ سے بچے گا، تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے۔ تو بہرحال ایک سبب میں نے عرض کیا، جب فحش گوئی عام ہو جاتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے نیک اعمال سے، ذکر سے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 35، بیریش لڑکوں کے ساتھ اختلاط کرنا، یعنی وہ لڑکے کہ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وقت گزارنا۔ تو بسا اوقات انسان ہم جنس پرستی کے گناہ میں، لواطت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس گناہ کے بارے میں بڑے سخت وعید بیان کی، اور یہ گناہ قوم لوط میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی سخت سزا دی۔ قوم لوط میں یہ گناہ عام ہو گیا کہ وہ لوگ بجائے یہ کہ اپنی گھر والیوں سے، عورتوں سے خواہش کو پورا کرتے، وہ لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ گئے اور ساری بستی کو اٹھا کر اوپر تک لے کر آئے، اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، وہ سب نشان زدہ پتھر تھے، کوئی آدمی ان میں سے باقی نہ رہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جو سب کے سب نشان زدہ پتھر تھے، تہ بتہ ہم نے ان پر برسائے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ تو یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی عبرتناک سزا دی ہے۔ تو بہرحال دین سے دوری کی ایک وجہ انسان کا ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہونا ہے، اور ایسے لڑکوں کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان عبادت کی لذت سے، اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین سے دور کرتا ہے اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اسلاف امت اور صلحاء پر لعن طعن شروع کر دیتا ہے، اور نمبر 2، اس گناہ میں ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان اللہ سے دور ہو کر مبغوث ترین انسان بنتا جا رہا ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے غضب اس پر ہوگا اور اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہوگی۔ نمبر 38، فلمیں اور ڈرامے دیکھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں موبائل عام ہو چکا ہے، عموماً موبائل کے اندر اس طرح کے گانے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی عام ہے۔
انٹرنیٹ کیبل کا بھیجا اور منفی استعمال معاشرے میں بڑھ رہا ہے، مثبت استعمال والے بہت کم لوگ ہوں گے، بے حیائی پر مبنی استعمال اس کا بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں انسان پڑ رہا ہے، اس وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جو جتنا استعمال کر رہا ہے اس کو غلط، اتنا وہ دین سے دور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی چاہے کہ وہ دین پر برقرار رہے، اللہ کی محبت نصیب ہو، تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ آج سے پہلے جو لوگ گزرے وہ اس سے بچتے رہے، ان کی عزت آبرو، ان کا ایمان، ان کے اعمال محفوظ رہے۔ جتنا انسان اس میں پڑتا ہے اتنا گناہوں میں پڑتا جاتا ہے۔ غیروں نے ایسی چیز بنائی، ایک دیکھو تو دوسری دیکھنے پہ مجبور، دوسرا دیکھے تو تیسرا دیکھنے پہ مجبور، اتنا اس کی روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ 1 گھنٹہ تلاوت کی، 1 گھنٹہ ذکر اذکار اعمال کیے، 5 منٹ انٹرنیٹ کیبل دیکھا، ساری روحانیت ختم ہو گئی۔ تلاوت کر کے، اعمال کر کے جو اپنے باطن کو منور کیا تھا، اور جب بد نظری کر دی اور ڈراموں میں، فلموں میں وقت دیکھا، گزارا، تو جو کچھ حاصل ہو وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو انسان کے دل پہ رفتہ رفتہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال جتنا ان فحش پروگرامات سے بچیں گے اتنا ہماری عزت آبرو اور ہماری عبادت محفوظ رہے گی۔ نمبر 39، دین اور اہل دین کو حقیر سمجھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب دین اور اہل دین کو حقیر سمجھنا۔ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، کوئی اگر دین سے وابستہ ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یا کوئی دین پڑھا رہا ہے، مؤذن ہے، تو لوگ دینداروں کو، دین کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حقارت کی وجہ سے اللہ ان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب سے مکرم اور معظم چیز قرآن کریم ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ، دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ یُعْطِی۔ اللہ جب خیر کا ارادہ کرے گا دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ دین کی سمجھ عطا فرمانا خیر کا ارادہ۔ تو اگر ایک آدمی قرآن کریم پڑھنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، دین والوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے اللہ اس کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کا مسجد سے تعلق ہے، وہ خدا کے گھر سے تعلق ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، خدا کا کلام پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ تو بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو اللہ نے اس کو اچھے شعبے میں لگایا۔ اس لیے اگر محبت رکھیں گے اللہ ہماری اولادوں میں بھی علماء، صلحاء، حفاظ پیدا کرے گا۔ جب آدمی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی دین سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جہاں کہیں آپ کو علماء، صلحاء، دینداری نظر آئے، ان کا کسی نہ کسی علماء سے تعلق ہوگا۔ ان کے خاندان میں کئی والد، دادا، پردادا، کسی نہ کسی کا مجالس میں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا، درس قرآن، درس حدیث میں شرکت ہوگی کہ جس کے اچھے اثرات ان کی زندگی میں منتقل ہوں گے۔ تو بہرحال انسان دین یا اہل دین کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چنا جس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی بڑائی کی دعوت دی، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کی کتاب کے مضامین کی دعوت دی۔ وہ اگر اس شعبے میں لگے ہیں تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ نمبر 40، مخلوط ماحول میں زندگی گزارنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ مخلوط ماحول میں زندگی گزارنا۔ آج ہمارا ماحول بھی مخلوط ماحول ہے، جہاں جاتے ہیں نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں مخلوط ہے، کالج میں مخلوط ہے، اسکول میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی اداروں میں، کہیں سفر کر رہا ہے، جہاں جائیں تو دیکھنے میں آتا ہے بد نظری ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی نگاہ غلط دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے برے اثرات کیا سامنے آتے ہیں، جو روحانیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہے، اعمال میں بھی اس کو لذت حاصل ہوگی، عبادت میں بھی اس کو چاشنی حاصل ہوگی۔ اس لیے حضرات سلف اس بات کا حکم دیتے تھے کہ نظر محفوظ کرو، حافظہ تیز ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو ایک نصیحت فرمائی۔ علامہ ابن قیم نے الداء والدواء میں لکھا، انی ارا قد القى فی قلبک نورا
فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، پیارے بیٹے اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ یعنی جہاں گناہ آتے ہیں اللہ علم کی نورانیت، حافظے کی نعمت، عبادت کی لذت انسان سے چھین لیتا ہے۔ تو بہرحال مخلوط ماحول سے، بد نظری سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔